الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قریب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لطیف اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان صحابہ کرام سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ رضامندی دونوں جانب سے اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈر گئے، وہ اپنے رب سے خوف خدا رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش نصیب آقا علیہ السلام کے امتی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک شخص اگر کسی عالم دین کے پاس 8 سال گزارتا ہے، قابل اور مستند عالم کے پاس، کسی اچھے ٹیچر کے پاس اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ مہارت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس سبجیکٹ کے اندر، مضمون کے اندر کامل ہو جاتے ہیں اور آپ کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک آپ کی تعریف ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کے پاس پڑھ کر آئے ہیں۔ تو آپ کی قابلیت سے، آپ کی صلاحیت سے، آپ کے ٹیچر کی، آپ کے استاد کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاگرد اتنا قابل، ذہین اور فطین ہے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے استاد کے علمی مرتبے کا کیا مقام ہوگا۔ اسی قیاس کو ہم دنیا پر پیش کرتے ہیں، اسی قیاس کو آپ صحابہ کرام پر پیش کریں کہ صحابہ کرام کے عالی مرتبت اور فضیلت کا کیا عالم اور مقام ہوگا کہ جنہوں نے اگر فیض بھی حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، تو سینہ مصطفیٰ سے حاصل کیا ہے، جو اگر شاگرد بھی بنے ہیں تو سینہ مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بنے ہیں۔ تو صحابہ کرام جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا یہ عالم کہ حضور نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے آپ علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی لگائیے دلالت النص سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اندازہ کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے شان اور بزرگی کے عالم ہے۔ آج یہ معاشرے میں افراتفری اور ڈھونگ رچایا گیا ہے، اتنا گھن چکر پیدا ہو چکا ہے، اتنی دھاندلی اور عوام کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، دین اسلام کو اپنے من مانی تعویلات کے ساتھ، اپنی من مانی جیسا مرضی ترجمہ کر دیا جائے، جیسا مرضی حدیث کا مفہوم بیان کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ہم سب کو دور لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سب کو ایک اجماعی مسائل جن پر 1400 سال سے امت متفق کھڑی ہے، سب نے اس کو مانا ہوا ہے، ان مسائل کو چھیڑ کر آج امت میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، آج امت میں افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صرف یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر کی پیروی کی جائے ہدایت پا جائیں گے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سعد بن ابی وقاص، جتنے صحابہ ہیں سب کی جس کی پیروی کرو گے
جس کے سامنے اپنا ذان تلمذ طے کرو گے، جس کی سیرت مبارکہ پر عمل کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تب صرف خاص کر دینا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ حضور کی وصال کے بعد اسلام پر جو ہے متمکن اور مستحکم تھے، باقی تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ یہ کہنا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ بھائی 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت کی، 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا۔ اب 23 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، سارے صحابہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے، تو حضور کی محنت کہاں گئی؟ تو یہ حضور نے کوئی کمال کیا یا حضور کے اندر یہ معاذ اللہ نقص کو جاری کر رہے ہیں؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تمام صحابہ نہ انہوں نے کبھی ارتداد کی ان سے قریب ہوا گزری اور نہ ہی انہوں نے کبھی ارتداد کا ذائقہ چکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو بندہ اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب ایک گروہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے اور حضور فرمائیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہدایت کے جام لٹا رہے ہیں، ہدایت ہر کسی کو بانٹ رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صحابہ جو ہے مرتد ہو گئے تھے، تو حضور کی بات مانی جائے گی یا اس شخص کی بات مانی جائے گی؟ ہمارے لیے حضور کا فرمان سراخوں پر ہے۔ میرے نبی نے جب فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرکار دو عالم نے اپنی حدیث مبارکہ سے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے رضامندی کا اعلان کر چکا ہوں، جنت کا وعدہ کر چکا ہوں، تو لہٰذا اس کے بارے میں، ان کے مخالفین کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او قال نحو ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ یہ میں آپ کو ایک سوچ اور فکر دے کے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو، اس مسلمان کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ حضور کس کو؟ رآنی، جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کرام، اور رآ من رآنی، یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی تابعین، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے فیض حاصل کیا، حضور سے براہ راست جو ہے انہوں نے ذان تلمذ طے کیا، حضور کی شاگردی میں رہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، انہیں آگ نہیں چھوئے گی، یا جنہوں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا براہ راست، انہیں بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنت کے مالک ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کر لیا، یہ قرآن مجید فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ سنتے چلیں، 2 حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث مبارکہ سنتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے متعلق ڈرتے رہنا۔ لَن تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّن بَعْدِي، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، میرے بعد انہیں برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ بِحُبِّهِمْ فَأَحَبَّهُمْ، جو لوگ ان سے محبت کرے گا تو سمجھو اس نے مجھ سے محبت کی۔ فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ بِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جس شخص نے ان سے نفرت کی، ان سے بغض رکھا، تو اس نے مجھ سے نفرت کی، مجھ سے بغض رکھا۔ فَمَنْ أَذَىٰ أَصْحَابِي فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، فَقَدْ أَذَانِي، اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَلَّ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ آگے حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی یوشک ان یأخذہ اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو تکلیف دینا، ان سے محبت کرنا، یہ حضور سے محبت ہے، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا ہے، جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، کوئی میری بات نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں سے، میرے صحابہ کے علاوہ تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ مدینہ المنورہ میں احد پہاڑ کی بہت بڑا اونچا پہاڑ ہے جہاں پر جنگ احد لڑی گئی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص، لا تسبوا اصحابی،
میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابہ اللہ تعالیٰ کی اور میرے صحابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مٹھی بھر جو خرچ کریں تو مٹھی بھر جو خرچ کرنا تمہارا سونا خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ کی فضیلت کا عالم یہ ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر آج ایک تولے سونے کا ریٹ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ تک جا رہا ہے۔ احد پہاڑ سونے میں تو پتہ نہیں کتنا، جو تولوں کو چھوڑ کر آپ تنوں کے حساب میں سونا جائے گا، منوں کے حساب میں سونا جائے گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا صحابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مٹھی بھر جو خرچ کرے، جو کا آٹا خرچ کرے، تو میرے صحابی کا وہ مٹھی بھر آٹا خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں اپنی امت کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر منزل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو صحابی ہیں اشداء علی الکفار و رحماء بینہم، وہ کافروں پر نہایت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے صحابی آخر آپس میں نہایت رحم دل ہیں، اب ان کے درمیان میں ہونے والی جنگوں میں ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، سارے صحابہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، سارے صحابہ ہدایت کے تاج ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی نصیحت اور تنبیہ فرمائی، ان لوگوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنجھوڑا پکڑ کے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان کو کہو تمہارے منہ پر، تمہارے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہو، امام صاحب کے پاس کوئی ایکو ساؤنڈ کا سسٹم موجود نہ ہو، امام صاحب کی تکبیر کی آواز بھی جو ہے وہ پہلی دوسری صفوں تک جائے، اب جو پیچھے نمازی کھڑے ہیں، جو وضو خانے کے قریب نمازی کھڑے ہیں، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں یا سجدے میں چلے گئے ہیں؟ انہیں کیسے پتا چلے گا رکوع سے سر اٹھا لیا گیا ہے یا سجدے سے سر اٹھا لیا گیا ہے؟ ایکو ساؤنڈ کا سسٹم ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آواز جو ہے پوری مسجد میں، پورے مجمع میں جاتی ہے۔ جب ایکو ساؤنڈ کا سسٹم ہی نہ ہو، آواز کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ وسیلہ نہ ہو، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پیچھے سے صف میں جو لوگ موجود ہیں، جو پچھلی طرف میں موجود ہیں، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ انہیں پتا ایسے چلے گا کہ جو اگلی صف والوں کو دیکھ کر وہ رکوع میں بھی جائیں گے، وہ سجدے میں بھی جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الاسلام ہیں، اسلام کے امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی صف میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ حضور سے 1400 صدیاں ہم دور ہیں، 1400 سال حضور سے ہم دور ہیں۔ جب ہم 1400 سال ہم حضور سے دور ہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ قرآن مجید ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ سرکار کے فرمان یہ ہیں؟ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، یہ مسجد الحرام کی فضیلت ہے۔ ہم نے نہ حضور کو دیکھا نہ اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمیں پتہ صحابہ کرام سے چلا۔ ہم سے جو پہلی صف کے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، جب وہ اسلام میں رکوع کریں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے رکوع کریں گے۔ جب انہوں نے اسلام کے فضائل بیان فرمائے، جب انہوں نے ہمیں عقائد اسلام دیے، تو ہمیں کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آیا۔ صحابہ کرام نے جو تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی، آج امت جو ہے وہ اسی پر عمل پیرا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بھی مثال آپ لے لیں، جو آپ اٹھا کر قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھتے ہیں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ ورنہ قرآن مجید کی چند آیتیں حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تھیں، چند آیتیں صدیق اکبر کے پاس تھی، چند آیتیں عثمان غنی کے پاس تھی، عمر فاروق کے پاس تھی، چند آیتیں زید بن ثابت کے پاس تھی، چند آیتیں جو ہیں وہ دوسرے صحابہ سعد بن ابی وقاص کے پاس تھی، عبداللہ بن مسعود کے پاس تھی۔ قرآن مجید بٹا ہوا تھا، تقسیم شدہ تھا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو سب صحابہ سے تصدیق کر کے کہ یہ آیت قرآن مجید کی ہے، ہاں جناب یہ قرآن مجید کی ہے، یہ آیت فلاں سورت کی ہے، یہ فلاں سورت کا نمبر یہ ہے، یہ سپارہ ہے، یہ رکوع ہے، ساری تصدیق کر کے جس شخص نے قرآن مجید آج امت کو تحفے میں پیش کیا، اس شخصیت کا نام عثمان غنی ہے۔ اتنا محنت کا کام اور کریزی کا کام، دن و رات کا کام، حضرت زید بن ثابت، اندازہ لگائیں یہ وہ صحابی ہے کہ
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں فرائض کا میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے. زید بن ثابت کو حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا. یہ تمام سارے کام صحابہ کرام رضوان اللہ نے کیے, تمام کام صحابہ کرام نے کیے. اب جو شخص کھڑا ہو کر یہ کہے صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے, تو میں کہتا ہوں مرتد کو کے خلاف تو جنگ کرنا سب سے پہلا کام ہے, اس لیے کہ کافر کا وجود قابل برداشت پھر بھی ہے. ہمارے درمیان آج شہر میں کتنے کافر رہتے ہیں, آپ سب نے دیکھیں. کبھی کسی میں جرأت ہے ان کو مارنے کی یا ان کو ہاتھ لگانے کی, گالی دینے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا وجود جو ہے وہ پھر بھی قابل برداشت ہے. وہ جزیہ دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, اسے رکھنے کی اجازت ہے. لیکن جو شخص پہلے اسلام لائے, اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے نکل جائے, مرتد ہے, اس کا وجود ناقابل برداشت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود پٹری سے اترا ہے, اپنے ساتھ لاکھوں کو پٹری سے اتارے گا. ایک تو کافر ہے نا, وہ شخص تو اسلام لایا ہی نہیں, اسے توفیق ہوئی نہیں, اسے ایمان کی دولت نصیب ہی نہیں ہوئی. تو ایسے شخص کا وجود قابل برداشت ہے, وہ جزیہ دے گا, ٹیکس دے گا اور ہمارے ساتھ ہماری مملکت اسلام میں رہے گا. لیکن ایسا شخص جو پہلے اسلام لایا, جسے اسلام کی دولت نصیب ہو چکی, اسلام کی دولت نصیب ہونے کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر گیا, پھر وہ اسلام کے خلاف دعویٰ کرنے لگا, اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا, ایسا شخص ناقابل برداشت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کو, ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ایسا شخص ناقابل برداشت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ناقابل برداشت ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بہکائے گا, دوسروں کو بھی اسلام کے خلاف ابھارے گا, دوسروں کو بھی اسلام کو چھوڑنے کا ترغیب دے گا. تو اگر مان لیا جائے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے, تو سوال یہ, امام حسین نے مرتد کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ سوال سیدھا سادہ یہ, امام حسین نے یزید کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور اپنا جو ہے سر قلم کروا دیا, لیکن مرتد کے خلاف جنگ کرنا یہ اولین فریضہ ہے. جو شخص اسلام سے نکل جائے, اسلام لا کر اسلام کو چھوڑ دے, اس شخص کے خلاف ہمارے علماء نے لکھا ہے اس شخص کو پہلے 3 دن تک قید کیا جائے, بند کیا جائے, کوٹڑی میں بند کیا جائے, اس سے توبہ کروائی جائے کہ واپس اسلام لے آؤ, بخش دیے جاؤ گے, واپس اسلام لے آؤ. اگر اسلام لے آتا ہے 3 دن کے اندر اندر اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی, اسے چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر وہ 3 دن تک اسلام نہیں لاتا, اپنے اسلام جو ہے مرتد ہو چکا ہے, اسلام سے نکل چکا ہے, علماء فرماتے اس کو قتل کر دو, اس کو قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو بھی بہکائے گا, وہ دوسروں کو بھی اسلام کے خلاف ابھارے گا. اب سوال سیدھا سیدھا یہ, امام حسین کو بھی پتا تھا کہ مرتد کے خلاف جنگ ہوتی ہے, مرتد کے خلاف مرتد کو مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے. معاذ اللہ تمام صحابہ اگر سوائے 4-5 صحابہ کے اگر مرتد ہو گئے تھے, تو امام حسین نے ان کو شہید, ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ امام حسین نے ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ حالانکہ امام حسین تو صحابہ سے محبت فرمانے والے تھے. آپ نے دیکھا, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جس گھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, اس گھر میں پہرا دینے والے امام حسنین کریمین تھے. اس گھر میں پہرا ہی حضرت امام حسن نے, امام حسین نے دیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں, علی المرتضیٰ نے امام حسین کو تھپڑ تک مارا اور فرمایا کہ تمہارے ہوتے سیدنا عثمان غنی کیسے شہید ہو گئے؟ اپنی اولاد کو مارنا عثمان غنی کی وجہ سے, یہ کیا مقصد دیا جا رہا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ عثمان غنی سے محبت تھی. کسی شخص کی وجہ سے اگر آپ اپنی اولاد کو مارتے ہیں, کسی شخص کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کو پوری رات اس کے دروازے پر کھڑا رکھتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دروازے پر پہرا دو, چوکی داری کرو. تو سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر علی المرتضیٰ اپنے صاحبزادے کھڑے کر رہے ہیں, امام حسن کو کھڑا کیا جا رہا ہے, امام حسین کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے اندر کے گھر کے اندر کسی کو داخل مت ہونے دینا, کسی کو اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں, تم دونوں تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ, جو قریب آئے کاٹ ڈالو. ان کو اتنی اجازت تھی. تو یہ کیا علی المرتضیٰ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عثمان غنی سے محبت تھی, تبھی اپنے 2 بیٹوں کو, لخت جگر کو, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, انہیں سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کر رہے ہیں, اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کی جائے. پھر جب کافروں نے جو بلوائی, جو پیچھے سے آئے تھے محاصرہ کرنے والے, جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا, وہ گھر کے پچھلے دروازے سے آئے, سیدنا عثمان غنی کو شہید کر کے چلے گئے, دروازے سے نہیں آئے. پھر جب علی المرتضیٰ کو پتا چلا کہ میرے بیٹوں کے ہونے کے باوجود عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹوں کو تھپڑ مارے, امام حسین کو تھپڑ مارا, امام حسن کو مکہ مارا سینے پر. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہوتے عثمان غنی کو شہید کیا جا چکا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ صحابہ آپس میں بڑے محبت والے تھے,
सहाबा आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत वाले थे। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी आपस में इतनी मोहब्बत थी, आप अंदाजा लगाए कि सैयदना अली मुर्तजा ने अपनी साहजादी हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह उमर फारूक से किया। कोई जोड़ नहीं था इनके दरमियान। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस वक्त कम हो बेश 50-60 साल होगी। कितनी? 50-60 साल उमर फारूक की उस वक्त उम्र थी। और सैयदना अली मुर्तजा की जो साहबजादी थी हज़रत उम्मे कलसूम, उनकी उम्र उस वक्त 15 से 20 साल होगी। कोई रब्त बन सकता है? कोई जोड़ कोई है? कोई मुनासबत है? नहीं। कहां 7 साल का जवान सहाबी हज़रत उमर फारूक और कहां हज़रत अली मुर्तजा की साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम, कोई जोड़ नहीं, बहुत फर्क है उम्र में। फिर भी मोहब्बत की वजह से, इसलिए कि खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान पर हक जारी कर दिया है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। हुजूर ने फरमाया पिछली उम्मतों में जितने इल्हाम होता था, जिन्हें वसवसे अल्लाह ताला अपनी तरफ से इल्हाम देता था, जिन्हें शैतान से महफूज रखा जाता था, पिछली उम्मतों में ऐसे लोग हुआ करते थे। मेरी उम्मत में उमर फारूक हैं। हुजूर ने फरमाया आसमान पर मेरे 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, जमीन पर मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। हुजूर ने फरमाया इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्लि उमर, कि शैतान उमर फारूक के साए से भागता है। साथ तो दूर की बात है, आज हम में से कोई बंदा शैतान से महफूज नहीं। नमाजों में शैतान वसवसे डालता है, रोजों में वसवसे डालता है, हर इबादत में शैतान जो है वो दखल देता है, उंगलियां करता है कि इसको छोड़ दे, इबादत को छोड़ दे, दफा कर। हर तरफ शैतान कभी मौका नहीं जाने देता। लेकिन हज़रत उमर फारूक की वाहिद जात ये कि शैतान, उनकी शख्सियत तो दूर की बात है, शैतान जो है उनके साए से भागता है। शैतान उनके साए से भागता है। जिस रास्ते से उमर फारूक आ रहे हों वो रास्ता ही शैतान छोड़ के भागता है। तो अली मुर्तजा ने इतने फजाइल देखे कि सैयदना उमर फारूक की इतनी शान है, तो अली मुर्तजा ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम, जिनकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा हो, जिनके वालिद हज़रत अली मुर्तजा हो, जो हुजूर की सगी नवासी हो, दूसरी बीवी से नहीं, हज़रत फातिमा ज़हरा की औलाद से हज़रत अली मुर्तजा ने उनका निकाह उमर फारूक से किया। तो सहाबा में बड़ी मोहब्बतें रही हैं, सहाबा आपस में बड़े प्यारो मोहब्बत से रहे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिश्तेदारी की। हज़रत अली मुर्तजा ने हज़रत उमर फारूक से रिश्तेदारी की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत इमाम जाफर सादिक के नाना हैं। अंदाजा लगाएं और कितनी रिश्तेदारी मैं आपको गिनवाऊं, और कितनी रिश्तेदारी आपको गिनवाते चले जाएं कि इतनी रिश्तेदारी, इतनी मोहब्बत के ये आपस में रिश्ते किया करते थे, आपस में निकाह ब्याह किया करते थे। अब कोई शख्स इतना खड़ा होकर कह दे कि निकाह जो है, हर शख्स ये बंदा समझ सकता है कि निकाह वहीं किया जाता है जहां मोहब्बत हो। कोई बंदा दुश्मनों में शादी करता है, रिश्ता देता है? देगा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि खुमारी ये जिल्लत है। मुआशरा क्या कहेगा कि जहां इतनी दावत हो, दुश्मनी हो, गाली गलूच हो, झगड़े चल रहे हो, वहां पर तुमने बेटी दे दी या उनकी बेटी ले ली। ऐसे नहीं होता। पता चला कि सहाबा किराम बड़े मोहब्बत वाले थे। अल्लाह ताला यही बयान फरमा रहा है, रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़ी मोहब्बत थी।